اچھا فرض کریں کہ کوئی شخص پچھلے 20 سال سے ایک گاڑی چلا رہا ہے، مطلب اسے پورا یقین ہے کہ وہ خود سٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے ہے۔ بالکل۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود راستے کا انتخاب کر رہا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کا مکمل انچارج وہی ہے، لیکن پھر اچانک اسے کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں، پھر اچانک ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ سٹیئرنگ وہیل کا گاڑی کے پہیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ارے واہ! مطلب گاڑی تو دراصل ایک آٹو پائلٹ نظام کے تحت چل رہی تھی اور وہ انسان صرف ڈرائیونگ کا دکھاوا کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ بالکل، اور یہ تصور بظاہر ایک سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے، لیکن آج کے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر انسان اپنی پوری زندگی بالکل اسی آٹو پائلٹ حالت میں گزار دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم جس موضوع کا گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل آئی آف وزڈم کی شاندار ویڈیوز اور عرفان ذات، انا کی موت اور روحانی ہم آہنگی پر مبنی کچھ انتہائی بصیرت افروز تحریروں پر مشتمل ہے۔ اور ان ذرائع نے اس پوری کیفیت کو بہت خوبصورتی سے روحانی بیداری کے 5 مراحل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہاں، 5 مراحل، لیکن یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے کہ انسان ایک منزل سے چلا اور دوسری پر پہنچ گیا۔ ان ذرائع میں ایک انتہائی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ وہ ڈی این اے والی تشبیہ؟ ہاں بالکل، کہ یہ سفر ایک ڈی این اے اسپائرل کی طرح ہے، یعنی یہ ایک گھومتا ہوا پیچیدہ راستہ ہے جہاں انسان اکثر انہی پرانی جگہوں پر واپس لوٹتا ہے، لیکن ہر بار شعور کی ایک بلندتر سطح پر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان اس طویل روحانی سفر کا آغاز کہاں سے کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ بیداری آئے ایک گہری نیند کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل، اور یہ ڈرائیونگ سیٹ والی تشبیہ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ روحانی بیداری کے اس سفر میں جسے پہلا مرحلہ کہا گیا ہے، وہ دراصل کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، بلکہ وہ انسان کی ابتدائی حالت ہے جسے ذرائع لاشعوری حالت کا نام دیتے ہیں۔ لاشعوری حالت یعنی وہ آٹو پائلٹ؟ بالکل، یہ وہ وقت ہے جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جاگ رہا ہے۔ اس حالت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنی انا یعنی ایگو کی گرفت میں ہوتا ہے۔ ایگو مطلب غرور؟ نہیں، یہاں ایگو سے مراد محض تکبر یا غرور نہیں ہے، بلکہ ایگو وہ اندرونی آواز ہے جو مسلسل انسان کی ایک جھوٹی شناخت بناتی رہتی ہے۔ سمجھ رہی ہوں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اس کے خیالات، اس کے وقتی جذبات، اس کا غصہ اور اس کا کریئر ہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ وہ ان عارضی چیزوں اور اپنی اصل ذات کے درمیان کوئی لکیر نہیں کھینچ پاتا۔ یعنی وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے اپنی ہی ذات کے بارے میں۔ ظاہر ہے، جب کوئی شخص اس حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایک تخلیق کار کی طرح نہیں گزارتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس کے ساتھ محض ہو رہی ہے۔ تو وہ خود کو حالات کا شکار سمجھنے لگتا ہے، مطلب ایک وکٹم کی طرح۔ ہاں، ایک 100% وکٹم۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ بیرونی دنیا اس کے خلاف سازش کر رہی ہے یا وہ محض حالات کی کٹھ پتلی ہے، تو اس کے رویے میں ایک خاص قسم کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس حالت میں انسان دوسروں کی خامیوں کو تو بہت تفصیل سے دیکھتا ہے لیکن اپنی خامیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی دوسرے شخص، معاشرے یا قسمت کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اس کی پوری دنیا اس کے اپنے مفروضوں کے گرد گھومتی ہے، اور یہ آٹو پائلٹ کا وہ بدترین موڈ ہے جہاں انسان اپنی ہی بنائی ہوئی ایک ذہنی جیل میں قید ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے اس جیل کی سلاخیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، بالکل نظر نہیں آتی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ذہنی جیل کا سارا نظام کنٹرول کے وہم پر چلتا ہے۔ کنٹرول کا وہم؟ ہاں، مطلب جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اپنی زندگی کے حالات پر کوئی اختیار نہیں ہے تو اس کے اندر ایک شدید عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ انسیکیورٹی۔ بالکل۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب اندرونی طور پر کنٹرول کی کمی کا احساس ہو تو انسان بیرونی دنیا کو کنٹرول کرنے کی شدت سے کوشش کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ لوگوں کو بدلنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، وہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایسا نہیں ہوتا، جو کہ کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غصے، دفاعی رویے اور ایک مستقل منفیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تو بہت تھکا دینے والی کیفیت ہے۔ انتہائی تھکا دینے والی۔ انا انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے مسلسل ایک جنگ لڑنی ہے۔
وہ دوسروں کو ہم سفر کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ انہیں یا تو ایک رکاوٹ سمجھتا ہے یا پھر ایک سیڑھی۔ یہ وہ حالت ہے جہاں اندرونی ذات کا بیرونی دنیا کے ساتھ مکمل تصادم جاری رہتا ہے۔ لیکن پھر اس آٹو پائلٹ کے کریش ہونے کا وقت آ جاتا ہے، مطلب زندگی یوں ہی ہموار تو نہیں چلتی رہتی، کبھی نہ کبھی تو جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل، کوئی صدمہ، کسی قریبی رشتے کا ٹوٹنا، کوئی بڑی ناکامی یا کبھی کبھی محض ایک گہری اندرونی بے چینی اس سارے وہم کو توڑ دیتی ہے۔ اور جب یہ وہم ٹوٹتا ہے تو انسان کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہاں، اسے ذرائع نے انا کی موت قرار دیا ہے، ایگو ڈیتھ۔ جب میں نے ان تحریروں میں اس مرحلے کی تفصیلات پڑھیں تو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی پرسکون روحانی تجربہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک زبردست بکھراؤ ہے۔ ہاں، صنف، عمر، سماجی رتبہ، نسل اور وہ تمام عقائد جن کے سہارے ایک فرد نے اپنی پوری زندگی کھڑی کی ہوتی ہے، وہ ریت کے محل کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف ہم اسے روحانی بیداری کہہ رہے ہیں، جس کا مقصد تو انسان کو سکون، روشنی اور ایک اعلیٰ مقصد کی طرف لے جانا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ذلائع بتا رہے ہیں کہ اس مرحلے میں انسان کی پوری پہچان چھن جاتی ہے اور وہ ایک گہرے تاریک خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ کیفیت انتہائی خوفناک اور مایوس کن محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انسان کو بیچ سمندر میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ تو پھر یہ شدید تنہائی اور یہ ذہنی تباہی روحانی بیداری کی طرف ایک قدم کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بظاہر یہ واقعی ایک تباہی محسوس ہوتی ہے اور اسی لیے اسے ایک خوفناک مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ انسان کا ذہن اس شناخت کا اس قدر عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اسے اپنا وجود ہی خطرے میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس بکھراؤ کو تباہی سمجھنا اس غلط فہمی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسے ایک تعمیراتی عمل کے طور پر دیکھنا زیادہ درست ہے۔ تصور کریں، ایک انتہائی پرانی، بوسیدہ اور غلط بنیادوں پر کھڑی عمارت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی جگہ ایک نیا اور شاندار شاہکار بنانا ہو تو پرانی عمارت کو گرانا پڑتا ہے۔ جب پرانی عمارت گرتی ہے تو بہت سا ملبہ، گرد و غبار اور شور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اور دیکھنے والے کو یہ صرف تباہی لگتی ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ ملبہ گرنے کا عمل اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک نئی، صاف اور خالی جگہ پیدا ہو سکے۔ اوہ، تو انا کی موت کا اصل مقصد انسان کے اندر اس خالی پن کو پیدا کرنا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اسی خاموشی اور خالی پن کے اندر سے ایک نیا شعور جنم لیتا ہے، جسے ہمارے ذرائع مشاہدہ کرنے والا نفس یا آبزرور سیلف کہتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے والا نفس، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی ایسا تصور نہیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہوں۔ مطلب جب انسان کے پاس کوئی پہچان ہی نہیں بچی تو یہ مشاہدہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس پورے عمل کا سب سے گہرا نفسیاتی اور روحانی موڑ ہے۔ اس سے پہلے انسان سمجھتا تھا کہ وہ اپنے خیالات اور جذبات ہی کا نام ہے۔ جیسے اگر غصہ آ رہا ہے تو وہ کہتا تھا میں غصہ ہوں، وہ غصے کے ساتھ ایک ہو جاتا تھا۔ ہاں، لیکن مشاہدہ کرنے والے نفس کے ابھرنے کے بعد دماغ کے نیورل نیٹ ورکس ایک نئی سطح پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرد کے اندر ایک ایسا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے جہاں وہ ایک فلم بین کی طرح اپنے ہی خیالات کو آتے اور جاتے دیکھ سکتا ہے۔ مطلب وہ خود کو ایک اسکرین پر دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کے ساتھ بہہ نہیں جاتا، بلکہ وہ خاموشی سے مشاہدہ کرتا ہے کہ میرے اندر غصے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار یہ ادراک ہوتا ہے کہ جو کہانی وہ اب تک خود کو سناتا آ رہا تھا وہ دراصل اس کی حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ سماجی کنڈیشننگ اور بچپن کے خوف کا نتیجہ تھی۔ یعنی وہ اپنے خیالات سے خود کو الگ کر لیتا ہے۔ وہ خیالات کا مشاہدہ کرنا سیکھ جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اگر وہ اپنے خیالات کو دیکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ خود وہ خیالات نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صرف ایک گہرا شعور ہے جس کے پردے پر یہ خیالات چل رہے ہیں۔ اور جب پرانی عمارت گر جاتی ہے اور وہ ملبہ بھی صاف ہو جاتا ہے تو وہ جو خالی جگہ بچتی ہے وہ انسان کو بے چین کرنے لگتی ہے۔ بالکل، خالی پن بے چین کرتا ہے، کیونکہ فطرت میں خالی پن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی چیز سے بھرنا ہوتا ہے، اور جب وہ پرانی جھوٹی پہچان ختم ہو جاتی ہے تو انسان اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ایک جنونی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ہاں، جسے ذرائع نے سچائی کی تلاش کا نام دیا ہے۔ تیسرا مرحلہ۔ جی، تیسرا مرحلہ،
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرد ان وجودی سوالات سے ٹکراتا ہے جن سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا تھا۔ مطلب وہ خود سے پوچھتا ہے کہ میں حقیقت میں کون ہوں؟ اس کائنات کا مقصد کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ وہ ایک دم سے متلاشی بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ اچانک فلسفے کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، روحانیات پر ویڈیوز کھنگالتا ہے، مراقبہ کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ نے معلومات کا ایک سمندر فراہم کر دیا ہے، اس مرحلے میں انسان کا دماغ ایک ایسی مشین بن جاتا ہے جسے ہر صورت ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ ہاں، ہر چیز کو ایک سپنج کی طرح جذب کرتا ہے۔ ہاں، بالکل سپنج کی طرح۔ لیکن میں یہاں ایک چیز پر زور دینا چاہتی ہوں، ذرائع کے مطابق یہ محض کوئی نیا مشغلہ یا کوئی دانشورانہ مشق نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سی اندرونی پیاس ہوتی ہے، گویا ایک بھوکے انسان کو اچانک خوراک کی طلب ہو رہی ہو۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تلاش کوئی عام ذہنی سرگرمی نہیں ہے۔ جب ایک فرد اس مرحلے میں علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ محض معلومات کو یاد نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کی سیلولر ریزوننس یا خلیاتی سطح کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی گہری روحانی بات پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اسے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے کچھ بھولا ہوا یاد آ گیا ہو، جیسے پہلے سے کچھ معلوم تھا۔ بالکل۔ یہ مرحلہ علم کو جذب کر کے کائنات کے ساتھ دوبارہ اپنا رشتہ استوار کرنے کا ہے۔ وہ جو اندرونی خلا پیدا ہوا تھا وہ ان جوابات سے بھرنے لگتا ہے اور فرد ایک عجیب سا ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ اور یہ علم اس کے ڈر کو بھی ختم کرتا ہے نا؟ جی، یہ علم انسان کے اندر موجود اس خوف کو ختم کرتا ہے جو انا کے گرنے سے پیدا ہوا تھا۔ انسان کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ جس کائنات کو وہ ایک دشمن یا ایک لاتعلق جگہ سمجھتا تھا، وہ تو دراصل ایک بہت بڑا اور منظم شعوری نظام ہے۔ اور وہ فرد اس عظیم کینوس کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل، اور جب وہ ساری سچائیاں جذب ہو جاتی ہیں تو وہ علم انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اب وہ واپس اپنی اس پرانی نقلی زندگی میں نہیں جا سکتا۔ ناممکن ہے۔ اور یہیں سے سفر ایک انتہائی ہنگامہ خیز موڑ لیتا ہے جسے ذرائع حقیقی ذات کا ظہور قرار دیتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، جب انسان کو اندر سے سچائی مل جاتی ہے تو وہ باہر کی دنیا میں موجود بناوٹ اور جھوٹ کو مزید برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ فیک نہیں رہ سکتا۔ بالکل، سماجی تقریبات میں دکھاوا کرنا، ان لوگوں کے ساتھ ہنسنا جن کی گفتگو سطحی معلوم ہو، یا ایسی نوکری کرنا جس کا کوئی بامقصد نتیجہ نہ ہو، یہ سب اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کا ایک جسمانی اور جذباتی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع میں ارتقائی علامات یا اسینشن سمٹمز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے والے افراد کو تیز بصیرت کا تجربہ ہوتا ہے، واضح خواب آنے لگتے ہیں، پرانے صدمات جو برسوں سے دبے ہوئے تھے وہ اچانک سطح پر آ کر تکلیف دینے لگتے ہیں۔ مطلب پرانے زخم دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ جی، فرد ایک شدید جذباتی اتار چڑھاؤ کے دور سے گزرتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہ سب سن کر کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اچانک نوکریاں چھوڑ دینا، پرانے تعلقات کو ختم کر دینا، سماجی محفلوں سے کٹ جانا اور شدید جذباتی جھٹکے برداشت کرنا، ہاں، بھائی یہ تو کسی نفسیاتی بیماری، ڈپریشن یا ایک کلاسک مڈ لائف کرائسس کی علامات لگتی ہیں۔ ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیداری ہے اور ذہنی دباؤ نہیں؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اور اس مرحلے پر انسان کے قریبی لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نفسیاتی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن ایک عام ذہنی دباؤ یا بحران اور اس ارتقائی بیداری میں ایک بنیادی سمت کا فرق ہوتا ہے۔ کیسا فرق؟ جب کوئی شخص مڈ لائف کرائسس یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے افعال حقیقت سے فرار پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نوکری یا رشتہ چھوڑتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہوتا ہے اور بھاگنا چاہتا ہے۔ مطلب وہ فرار چاہتا ہے؟ جی، اس کے اندر ایک الجھن اور کھو جانے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ لیکن روحانی بیداری میں حقیقی ذات کے ظہور کا یہ عمل فرار نہیں ہے۔ اسے ذرائع نے ایک شعوری تطہیری عمل یا پرجنگ پروسیس کہا ہے۔ تطہیری عمل، اچھا۔ انسان اس لیے رشتے یا نوکریاں نہیں چھوڑتا کہ وہ ہار مان چکا ہے، بلکہ وہ اس لیے ان سے دور ہوتا ہے کیونکہ ان میں موجود جھوٹ اب اس کے نئے شعور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہا۔ وہ ایک ایسے سانچے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے جو اب اس کے لیے بہت چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ہاں،
وہ اس خول سے باہر آ رہا ہے۔ بالکل، اور جہاں تک پرانے صدمات اور ارتقائی علامات کی بات ہے تو یاد کریں وہ ڈی این اے اسپائرل والی تشبیہ۔ جی، کہ ہم گھوم کر وہیں آ جاتے ہیں۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے کہ وہ واپس ان پرانے زخموں اور تکلیفوں میں گر گیا ہے جو اس نے برسوں پہلے بھلا دیے تھے، لیکن دراصل وہ ڈی این اے کے اس چکر میں اسی پرانے مقام کے بالکل اوپر والے حصے پر کھڑا ہے۔ اوہ، یعنی وہ وہی جگہ نہیں ہے، وہ ایک اونچی سطح ہے۔ بالکل، وہ ان پرانے صدمات کو اس لیے دوبارہ محسوس کر رہا ہے تاکہ اس بار ان سے فرار اختیار کرنے کے بجائے انہیں مکمل طور پر محسوس کر کے شعوری طور پر اپنے اندر سے باہر نکال سکے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ ہاں، یہ اندر سے پرانی زہریلی توانائی کو نکالنے کا حتمی عمل ہے تاکہ مستند اور خالص توانائی کے لیے مکمل جگہ بن سکے۔ اس عمل میں درد ضرور ہوتا ہے، لیکن اس درد کے پیچھے ایک واضح بصیرت ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ وضاحت واقعی بہت سی گرہیں کھول دیتی ہے۔ یعنی یہ ارتقائی علامات اور جذباتی طوفان دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ جسم اور دماغ نئی حقیقت کے مطابق خود کو ری وائر کر رہے ہیں۔ بالکل ری وائرنگ ہو رہی ہے۔ اور جب یہ تطہیری عمل مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ تمام زہریلی توانائی اور پرانی عادتیں جل کر خاک ہو جاتی ہیں، تو بالآخر وہ مقام آتا ہے جو اس تمام طویل اور تکلیف دہ مشقت کا اصل انعام ہے۔ پانچواں اور آخری مرحلہ۔ جی، پانچواں مرحلہ، جسے ہم آہنگی کی زندگی کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پچھلے مرحلے کی تمام تر اکھاڑ پچھاڑ کے بعد اب انسان ایک حیرت انگیز سکون اور توازن کی حالت میں آ جاتا ہے۔ ایک دم پرسکون۔ یہاں پہنچ کر روح، دماغ اور جسم مکمل طور پر ایک دوسرے کی دھن پر دھڑکنے لگتے ہیں۔ سب سے خوبصورت تبدیلی جو اس مرحلے میں آتی ہے وہ خود ہمدردی کی ہے۔ سیلف کمپیشن۔ ہاں، انسان اپنی خامیوں، اپنی بشری کمزوریوں اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے وہ سخت گیر نکاد نہیں رہتا جو ہر وقت خود کو کوستا رہے، بلکہ وہ اپنا ہی ایک شفیق اور مہربان سرپرست بن جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب انسان خود کو معاف کرنا اور خود سے غیر مشروط محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو یہی شفقت خود بخود ارد گرد کے لوگوں تک پھیلنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے جو اندر ہوگا وہی باہر جائے گا۔ بالکل، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنے موجودہ شعور اور سمجھ کے مطابق بہترین کوشش کر رہا ہے۔ اس کا غصہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک وسیع تفہیم لے لیتی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تعلق صرف انسانوں یا جانوروں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ قدرت، درختوں اور یہاں تک کہ بے جان اشیاء سے بھی ایک گہری انسیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بے جان اشیاء اور کائنات کے ہر ذرے سے جڑ جانے کا احساس کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ یہ دہائی یا ڈیوالٹی کے تصور کے مکمل خاتمے کی علامت ہے۔ ابتدائی مراحل میں انسان ہر شے کو اچھے اور برے، اندھیرے اور روشنی، اپنے اور پرائے کے خانوں میں بانٹتا تھا۔ بالکل، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہم آہنگی کی اس آخری سطح پر پہنچتا ہے تو اسے کائنات میں موجود ہر چیز ایک ہی عظیم توانائی کا مختلف روپ نظر آتی ہے۔ وہ درختوں کو یا بے جان پتھروں کو خود سے الگ نہیں سمجھتا، کیونکہ سب کچھ ایک ہی جڑ سے نکلا ہے۔ جی، اسے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ اور یہ تمام اشیاء ایک ہی ماخذ سے پھوٹنے والے مختلف مظاہر ہیں۔ اس مرحلے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان زندگی کے تاریک پہلوؤں، دکھوں اور چیلنجز سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ریزسٹ نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ وہ جان لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اندھیرا بھی روشنی کو نمایاں کرنے کے لیے ایک ضروری عنصر ہے۔ وہ زندگی کی مکمل تصویر کو اسی خوشدلی کے ساتھ قبول کرتا ہے جیسے کوئی کسی خوبصورت مصوری کو اس کے تمام تر گہرے اور ہلکے رنگوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ واہ! وہ کائنات کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کے بجائے اس کے ساتھ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سارے علم اور ذرائع کے اس نچوڑ کو سامنے رکھیں تو یہ صرف چند روحانی تصورات کی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ لاشعوری حالت کی اس دم گھٹنے والی تنہائی اور غصے سے شروع ہونے والا ایک سفر ہے جس کا اختتام انسان کا درختوں، پتھروں اور کائنات کے ہر ذرے سے جڑ جانے پر ہوتا ہے۔ یہ انسانی شعور کی ایک مکمل اور زبردست تبدیلی کی داستان ہے۔ ایک مکمل کایا پلٹ۔ ہاں،
اور سننے والوں کے لیے اس تفصیلی جائزے کی اہمیت محض معلومات کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک نقشہ فراہم کرتا ہے۔ ایک روڈ میپ۔ جب بھی کوئی فرد زندگی کے کسی مشکل موڑ پر کھڑا ہوتا ہے، جہاں اس کی پرانی پہچان بکھر رہی ہو یا اسے اچانک پرانے صدمات دوبارہ گھیر لیں، تو اس علم کی بدولت اسے یہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ جاننا بہت سکون دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس عظیم ارتقائی عمل کے ڈی این اے اسپائرل کا حصہ ہے۔ یہ نشیب و فراز، یہ جذباتی اتار چڑھاؤ کوئی بیماری نہیں، بلکہ بیداری کے اس شاندار راستے کے نارمل اور لازمی سنگ میل ہیں۔ اس سب سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر اس پورے ارتقائی سفر کی آخری منزل میں پہنچ کر انسان کو واقعی یہ گہرا ادراک ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، اچھائی اور برائی، تاریکی اور روشنی، سب ایک ہی عظیم ہم آہنگی کا حصہ ہیں، اور وہ خود بھی اس عظیم تر کل سے کبھی الگ تھا ہی نہیں۔ صحیح۔ تو پھر اس انسان کے اپنے ذاتی انتخاب یا اس کی آزاد مرضی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا انسان کا ہر دکھ، اس کی انا کی ہر ضد، اس کی ہر الجھن اور اس کی سچائی کے لیے ہر تڑپ محض ایک پہلے سے طے شدہ منزل کی طرف لوٹنے کا بہانہ ہے، جسے حقیقت میں وہ کبھی چھوڑ کر گیا ہی نہیں تھا؟ مطلب کیا ہم واقعی مسافر ہیں جو ایک طویل اور کٹھن سفر طے کر کے گھر لوٹ رہے ہیں، یا ہم نے صرف خواب دیکھا تھا کہ ہم کہیں بھٹک گئے ہیں اور اب ہم محض اس خواب سے جاگ رہے ہیں؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسا گہرا اور فکر انگیز خیال ہے جو انسان کے ذہن میں کئی نئے دروازے کھولتا ہے، ایک ایسا سوال جسے ہم ان ذرائع کی حدود سے آگے سوچنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے اس پیچیدہ روحانی سفر کو ایک نئے اور واضح انداز میں دیکھنے میں مدد کی ہوگی۔ اپنے اندر موجود اس مشاہدہ کرنے والے نفس کو بیدار کرتے رہیے۔ شکریہ۔